دیگر دو وزراء کے ساتھ بھی آپ نے ثانیہ یونان کے حوالے سے جو متاثرین ہیں ان کے گھروں کا دورہ کیا، تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ ان کی جو ہے وہ کیسے داد رسی ہوگی اور حکومتی سطح پہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اور یہ کوئی پہلا ثانیہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے اور اس طرح کے گزشتہ سال اگر میں آپ کو یاد کرواؤں تو اتنی ہی لگ بھگ تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور اس دفعہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی تھی تو پھر برطانیہ سے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی ہونے کے لیے رشوت دیا کرتے تھے، اور برطانیہ میں کسی بڑے گھر کے باہر کھڑے ہو کے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے تو کہا جاتا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم کا گھر ہے۔ تو آج وہی تاریخ شاید دہرا رہی ہے کہ آج میرپور یا کوئٹہ یا کسی اور جگہ آپ کھڑے ہو کے اگر کوئی بڑی کوٹھی دیکھیں گے تو آپ بلا شبہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں جی کہ یہ کوئی یورپ میں جو ہے وہ رہائش پذیر بندہ ہے، اس کا یہاں پہ مکان ہے۔ تو یہ ہسٹری اور ایولیوشن یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ والی ساری چیز کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ہم جو یورپ کی طلب ہے جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس طرح کے حادثات کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ دوسری جو میری گزارش ہے کہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ میں نے آج بلا شبہ 3 4 5 گھر ایسے بھی دیکھے ہیں جو ہے وہ شاید غربت کی آخری درجے کی جو لکیر ہے اس سے بھی نیچے ہیں، اور کچھ جو ہے متوسط بھی ہیں، لیکن ان ساروں میں سے کچھ تو شاید اس معاملے میں تھے کہ وہ اپنے موجودہ سٹیٹس کو امپروو کرنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی، لیکن کچھ جو ہے وہ شاید روزگار اور معاشی حالت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹی روزی کے لیے انہوں نے یہ والی جو ہجرت ہے وہ کی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں طبقوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو لوگ جنہوں نے شہادتیں پائی ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ بلا شبہ میری آپ کی اور آپ تمام ہماری حکومت اور دیگر لوگوں کی بھی ایک حساب سے مدد کے اور ایک حساب سے دلجوئی کے مستحق ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چودھری محمد یاسین صاحب کا جو صدر پیپلز پارٹی ہیں، فاروق حیدر صاحب کا کہ میرے سے بھی پہلے انہوں نے یہاں کے لوگوں کی دلجوئی کی، اور ان کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں ان سٹیک ہولڈرز کا جس میں ہمارے تمام ممبران اسمبلی ہیں، اور اس لیے کہ ہماری جو قرارداد تھی اسمبلی میں اس کے لیے ایک بھی ہمارا ممبر اسمبلی نہیں تھا کہ جس کا دل نہیں تھا کہ میں قرارداد جو ہے اپنے تئیں پیش کروں، اور ساروں نے اس کو منظور بھی کیا۔ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس حوالے سے ہماری آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس کے وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے بھی بڑا صحیح وقت کے اوپر پہن لیا، اور ساتھ اگر میں اپنی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ نہ ادا کروں، میرے بھائی سہیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ انیشیٹو جو ہے وہ کوئٹہ سے لیا گیا، میرے بھائی شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈی ایس پی صاحب، اور یہ جو ایکشن تھا حکومت بلا شبہ صرف احکامات اور پالیسی دے سکتی ہے، امپلیمنٹیشن کے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں ان ساروں میں سے سب سے ضروری جو ہے وہ پولیس کا کردار ہمیشہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے بر وقت گرفتاریاں جو ہیں ان کی وجہ سے رات کو مجھے ایس پی صاحب نے بھی بتایا اور آج شہزاد صاحب اور سر یوسف صاحب نے بھی بتایا کہ 1.5 کروڑ کی ریکوری جو ہے الحمدللہ وہ ان ایجنٹس کے ذریعے جو ہماری گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ اس جو موجودہ رقم ہے اس پر ٹارگٹ جو سیٹ کیا گیا ہے، ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہمارے جتنے شہداء ہیں ان کو تقریباً 15 لاکھ روپے ان کی اپنی رقم سے جو انہوں نے ادا کیے تھے ایجنٹوں کو، بڑی میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریشن کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ نہیں 22 تک تو شاید ہم نہیں پہنچ سکیں گے، 15 لاکھ تک جو ادا کیے جی، نہیں 22 کے علاوہ کچھ نے 25 اور کچھ نے 30 لاکھ بھی ادا کیے، وہ سارے اعداد و شمار چونکہ سامنے آ جائیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شاید ٹارگٹ ایسا سیٹ کرنا چاہیے جو اچیو ہو جائے، تو یہ 15 والا ٹارگٹ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ایڈمنسٹریشن کی مدد سے اچیو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی اپنے حوالے سے پیکج کا اعلان کرنا ہے، دیگر مدوں میں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہو سکے ہم اپنے ان بھائیوں کی جو ہے وہ کم از کم، باقی تو الگ چیزیں ہو گئیں، انسان کا نعم البدل تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ان کی جو کچھ لوگوں نے اپنے گھر گروی رکھ کے، کچھ نے اپنے زیور گروی رکھ کے اور کچھ نے زیور بیچ کے
جو ہے وہ پیسے ادا کیے تھے، تو وہ کم از کم ان کا یہ والا نقصان جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ دوسرا جو ہے وہ میں بڑے فخر کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ ایڈمنسٹریشن وائز جو ہے وہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کبھی اتنے بڑے چیلنجز جو ہے وہ شاید ہمیں درپیش بھی نہیں آئے، اور کبھی امتحان کا وقت بھی نہیں آیا۔ تو یہ ایک حساب سے ایک امتحان بھی تھا، تو اس امتحان میں الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے تمام ان افسران جنہوں نے اس سارے معاملات میں بڑی تندئی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا، اس میں ایس پی کوٹلی، ڈپٹی کمشنر کوٹلی، اور تھوڑا اس سے ہٹ کے بھی انہوں نے آ کے یہاں لوگوں کی بلا شبہ حکومت اور باقی ساروں کے ماں پہ کے اوپر جو ہے وہ دلجوئی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے یہ کریک ڈاؤن جس مطلب ہے غیر جانبداری سے کیا، اس کے اوپر میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ صحافی بھائیوں کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتی معاملات میں جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک نیگیٹو پہلو ہمیشہ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ نکال لیا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حوالے سے جتنی رپورٹنگ کی ہے وہ ساری کی ساری پازیٹیو ہے۔ صاحب، آپ کی ملاقات یونان کے سفیر جو پاکستان میں متعین ہیں ان سے ہوئی، ان سے آپ کی کیا باتیں ہوئی؟ جو اور ایک اور سوال کہ اگر آپ کی اپروچ ہو یا آپ کے حکومتی سطح پہ ایک چیز آپ کریں کہ ہمارے جو بھائی سینکڑوں کی تعداد میں اور پاکستانی تو ہزاروں کی تعداد میں لیبیا کی جیلوں میں قید ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کیمپس تک محدود ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، جو لیبیا کے کیمپس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اگر میں پہلے اس کو ایڈریس کر لوں تو پہلے جو ہے وہ جو تعداد تھی ہمارے پاس کیلکولیٹڈ وہ ساری آ گئی ہے، کافی حد تک ڈیٹا جو ہے وہ جمع ہو گیا، لیکن مجھے اب بھی فکر ہے کہ کچھ لوگ اب بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے ان لوگوں کے نام دینے سے جو لیبیا میں موجود ہیں، وہ شاید آج بھی ان ایجنٹوں کے کسی شہر میں گرفتار ہیں، اور وہ بعض صحیح ایجنٹوں نے ان کو بیان الفی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ کا بندہ ہم بحفاظت واپس لائیں گے، شاید وہ اس وجہ سے وہ جی شاید، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اعتماد کا بھی فقدان ہے، اور کچھ رومرز بھی درمیان میں ایسی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ لیبیا میں جتنے بھی لوگ مقیم ہیں، آپ جو ہے وہ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے افسران سے رابطہ کریں، جتنے بھی لوگ لیبیا میں موجود ہیں ان ساروں کے جو مین ایجنٹس ہیں ان کے کم از کم ریلیشن میں اور ان کو ایک حساب سے کوآرڈینیٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے تمام افسران کے پاس ایسی کنجیاں اور چابیاں موجود ہیں، اور میں بڑا خوش ہوا ہوں یہ ساری بات سن کے کہ وہ ساروں کو واپس لانے سے کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی بنے گا۔ دوسرا میں آپ کو جو آپ نے گریس کے سفیر کے حوالے سے بات کی، تو میں نے کافی سارے ای میلز پہلے اس سے لکھے تھے، لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد، چونکہ میری سب سے پہلی تشویش یہ تھی کہ ہمارے جو کوسٹ گارڈز تھے گریس کے، انہوں نے ان سارے ہمارے لوگوں کو ریسکیو کیوں نہیں کیا۔ تو یہ جب سفیر سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کچھ حالات ایسے بریف کیے جس کے بعد کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی نئی تھیں، اور میں کلیئر ہوا، چونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یورپی یونین تک اس والے کیس کو ہم جو ہے اٹھائیں گے کہ یہ ہمارے لوگوں کو ڈوبتا دیکھ کے یہ کوسٹ گارڈ جو ہے وہاں پہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کیوں کی ہے۔ لیکن وہ سفیر نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تعداد میں لوگ کشتیوں میں چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے جو جہاز ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ ان کو یرغمال بھی بنا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ ان کے اوپر لوٹ مار کا بھی جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے محتاط ہو کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم سارے زیادہ لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکے، صرف 120 یا 114 کے قریب جو لوگ ہیں وہ ریسکیو ہو سکے۔ دوسری جو تھی وہ دوسرا ایک کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے انٹرنیشنل لیول کا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ہماری کشتی بدقسمت جس میں سوار موجود تھے، اس میں جو فائنینشیل انوالومنٹ ہے وہ 2 ارب سے زیادہ کی ہے۔ تو جب 2 ارب سے زیادہ کی انوالومنٹ ہے تو پھر مافیا بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ تو اس حوالے سے جو گریس کے سفیر سے ایک تو میں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں یونان کے ویزوں میں اس اعتبار سے نرمی دیں تاکہ یہ جو لوگ جو ہے وہ غیر قانونی راستوں سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو لیگلائز کر دیا جائے، اس سے آپ کی معاشی جو ہے وہ آپ کو تقویت بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ والا جو انریسٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک نئی پالیسی لانچ کریں گے، اور اس پالیسی میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے عوض جو ہے وہ جائز طریقے سے لیگل طریقے سے لوگ جو ہے وہ یونان جانے کی جو ہے وہ پوزیشن میں ہوں گے،
اور اس میں آزاد کشمیر کے لیے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی خصوصی کہ چونکہ ہمارا اسٹیٹس تھوڑا سا الگ ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، ہمارا صدر ہے، ہمارا اپنا سپریم کورٹ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے لیے الگ سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ مختص ہونی چاہیے. تو انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہاں سے جتنے ویزے جنریٹ ہوں گے، جن کو ہم لائسنس جاری کریں گے، ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے خصوصی کوٹا بھی مقرر کیا جائے گا. تیسری جو بات انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بارڈر کراسنگ ایلیمنٹس ہیں، ان ساروں کے ویزوں کے اوپر گلوبلی جو ہمارا امیگریشن سسٹم ہے اس میں کوئی خاص تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی کردار ادا کریں. تو گریس امبیسڈر نے وعدہ کیا ہے کہ گریس جو ہے وہ جب یورپ کے جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے ایجنڈے کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چیزیں لے کے آئیں تو ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے. اور اس حوالے سے زائلم اور دیگر قسم کے جو ویزا جات کے حوالے سے نرمیاں ہیں باقی دیگر ممالک میں، ان کو ریگولائز کیا جائے گا. نہ صرف یہ کہ ریگولائزیشن جو ہے وہ اتنی آسان ہو کہ ہر کوئی جو ہے وہ انٹرا کنٹری ٹریول جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک اچھی خاصی پیش رفت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ گریس جو ہے وہ کوشش پوری کر رہا ہے اپنی طرف سے. کچھ چیزیں ہمیں مطلب بات کرنے سے ہی سمجھ آتی ہیں. مجھے بھی یہ والی بات جو ہے ان کی ملاقات کے بعد کلیئر ہوئی ہے کہ گریس میں بھی لوگ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے اسٹے کرتے ہیں. وہاں سے ان کا اصلی ٹارگٹ جو ہے وہ اٹلی اور دیگر ممالک ہوتے ہیں. تو اس لیے گریس کو بہت زیادہ رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یورپی یونین میں ہمیں یہ والا ایشو جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا. اور جلد اگلے جو ہے وہ عید کے فوراً بعد میری ایک دو امبیسڈر سے بھی اور یورپی یونین کے نمائندگان سے بھی انشاءاللہ ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور اس میں ہم کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب، جو لوگ پکڑے گئے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں؟ اور دوسرا، کیا سیاسی حوالے سے کسی بندے نے آپ کو اپروچ کی ہے؟ دیکھیے ملک بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ایکچولی جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں میں ایک حساب سے بڑا مطمئن ہوں کہ اس میں اکراس دی بورڈ اور عین میرٹ کے مطابق لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ بلا شبہ ٹرشری اور سیکنڈری ایجنٹس بھی ان میں شامل ہیں، لیکن ان کے گرفتار ہونے کے بعد ہی ہم جو اصل ایجنٹس تھے جن کو پاکستان سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، تو میں ایک اور بات بھی فخر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری گرفتاریاں بھی ہماری آزاد کشمیر کی پولیس، اور جب میں آزاد کشمیر پولیس کی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ بلا شبہ اس کو کوٹلی اور کھریٹا کی پولیس سے نسبت دے سکتے ہیں. یہ اس پولیس کی انفارمیشنز کی بنیاد کے اوپر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور اب تک الحمدللہ 2 تو مین ایجنٹس جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور 2 سے 3 جو مین ایجنٹس ہیں ان کو بھی ایک حساب سے ان کے گرد بھی شکنجہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب یا تو ان کو واپس آنا پڑے گا، اور یا وہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہمارے ان موجود لوگوں کی فیسیلیٹیشن میں اور ان کو جو ہے وہ زندہ سلامت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو خوراک اور دیگر اشیاء مہیا کرنے کا بھی پابند ایک حساب سے کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری یہ تھی کہ میرٹ کے اوپر کارروائی ہو. لیکن ایک بات پہ مجھے بڑا فخر ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرے بھائی فاروق حیدر صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب، قیوم نیازی صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں کھریٹا میں، اور وہاں آزاد کشمیر اسمبلی سمیت جو ہے وہ میرے پاس بھی تقریباً تمام ایم ایل ایز اور آپ جو موجودہ وزرائے ہیں ان سب نے میرے ساتھ تعزیت بھی کی اور مجھے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا. آج تک میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ایک بھی حساب سے ان ایجنٹس کے حوالے سے کوئی سفارشی فون آیا ہو یا اس قسم کی کوئی بات کسی نے کی ہو کہ جی ان کو، بلکہ 1-2 جو ہمارے گرفتار شدگان ہیں ان کے اپنے جو ہے وہ بھائی اور بیٹے جو ہیں وہ بھی شاید موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کسی نے بھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں برتی. میں سمجھتا ہوں جب تک اکراس دی بورڈ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا تو پھر نتائج نہیں آ سکتے. تو اس بات میں بڑا ایک حساب سے مطمئن ہوں کہ ہمارے اداروں نے بھی بڑا ٹھیک کام کیا، اور ہماری تمام سیاسی قیادت اور ساری پارٹیز نے آلموسٹ جو ہے کسی نے اس کو جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آزاد کشمیر کی ساری قیادت بھی مبارکباد کی مستحق ہے. مسٹر صاحب ایک مسٹر صاحب ایک ہماری 19 جون کو پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی آئی جی جس لگ کے روٹی کا دسے خالد چوہان صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کی وہ ایک چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ چونکہ ہمارے آزاد کشمیر میں ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے اس طرح کی قانون سازی نہیں ہے جس طرح کی پاکستان میں ہوتی ہے، اور ہمارے ہاتھ کئی جگہوں پر جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں.
تو آپ قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، آپ کیا آپ کی اسمبلی جو ایسا کوشش کر کے ایسے قانون سازی نہیں کر سکتی کہ جس طریقہ سے پاکستان میں ان انسانی اسمگلوں کو روکا جا رہا ہے اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ ایک طریقہ سے بندھے ہوئے ہیں، تو ان کے کیسے ہاتھ کھلیں گے اور کیسے یہ قانون سازی ہوگی؟ آپ کا جو اسمبلی میں اس مافیا کے خلاف آئندہ کے لیے یہ قیمتی جانیں بچ سکیں؟ زیادہ بہتر جواب تو اس کا میرے بھائی سہیل صاحب کے پاس شاید ہوگا کہ اس موجودہ قانون سازی کے باوجود بھی ان کی جو ریکوری ہے اور جو ان کی گرفتاریوں کا لیول ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قانون سازی کی آپ نے بات کی، واقعی آزاد کشمیر میں اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں ان کا ڈیٹا سے لے کے باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مانیٹر بھی کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر کارروائیاں بھی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ جو محکمانہ ان پٹ ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ قانون سازی بھی ہوگی۔ آخری سوال، کیا یہ آپ اتنی جانوں کا جو ضیاع ہے، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ بے روزگار تھے، پڑھے لکھے تھے؟ جہاں تک آپ نے یہ والا سوال کیا، بلا شبہ یہ سوال ریاست کے ذمہ داران سے بنتا ضرور ہے، لیکن میں تھوڑا سا ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک بات آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلی مثال دی تھی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس میں بھرتی ہونے کے لیے اسی طرح کا ہجوم ہوا کرتا تھا اور اسی طرح کی جان کی بازیاں لگا کے لوگ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں شامل ہوا کرتے تھے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، بلا شبہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے جتنے ریاستی وسائل ہیں اس میں الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے طریقے سے اور پوری تندہی کے ساتھ جو ہے اپنے ان بھائیوں کو روزگار بھی دیں اور اپنے ان بھائیوں کو، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری میں سمجھ رہا ہوں وہ میرا اور آپ کا مشترکہ کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں کہ کوئی اتنے بھی مشکل حالات آزاد کشمیر میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ یوں اپنی جان کی بازی لگا کے جو ہے وہ بیرون ملک کے لیے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ طے کروائیں۔ جی، ڈی این اے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ ڈی این اے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو صرف جو یونان میں ایکسیپٹیبل تھا وہ صرف ہماری فرینزک لیب لاہور ہی کر سکتی تھی، تو وہ بڑے بر وقت ہم نے یہ کردار ادا کیا تھا کہ لاہور کی فرینزک لیب سے ہم نے لوگوں کو ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ لوگ اپنے ایکسپرٹس بھیجے۔ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈی این اے جو ہے اس کی کلیکشن بھی نہیں ہو سکی، لیکن آزاد کشمیر کے تمام لوگ جو ہیں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہیں الحمدللہ وہ ہمارے یونان کی ایمبیسی میں پہنچ چکے ہیں۔ جتنے ٹیسٹ وہ میچ کریں گے وہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں اگر وہاں اویلیبل ہوئیں اور کوئی وہاں میچنگ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایمبیسی کے حوالے کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ان کا باقی پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوگا۔